الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز حجاج کرام، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، آج میں حج کا سبق نمبر 3 آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے حج کے بارے میں، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، جس نے حج کے مہینوں میں اپنے اوپر احرام باندھ کر حج فرض کر لیا ہے، وہ نہ فحش بات کرے، نہ نافرمانی کرے، اور نہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ حج کے بعد ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا، یعنی جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ اس قدر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ سناتا ہوں، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی گویا عرفات کے میدان میں حاضری دینے والا ہر مرد اور ہر عورت جو ہے وہ اللہ سے جنت کما کر وہاں سے لوٹ رہی ہیں۔ میں نے علماء کرام اور محدثین اعظام کی کتابوں میں ایک عجیب بات سنی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی حج کا احرام باندھے، شرائط پوری کرے، میدان عرفات میں حاضر ہو کر دعائیں مانگ کر واپس آئے، پھر اگر اس کے تصور میں یہ خیال بھی اگر آیا کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا معاف نہیں ہوئے، یہ تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ میدان عرفات میں حاضری دینے والا وہ جنت کما کر آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے۔ میری بہنوں اور میری بیٹوں، یہ حج مبرور جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی روایت سنائی ہے، میں حج مبرور کی ایک علامت اور نشانی آپ کو بیان کرتا ہوں جو علماء نے بیان کی ہے۔ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی کے اپنے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آ جائے اور دینی لحاظ سے پہلے سے بہتر ہو جائے۔ یعنی پہلے جن گناہوں کی عادت تھی اب وہ چھوڑ دے، جو برائیاں حج سے پہلے میں تھی حج کے بعد وہ ختم ہو جائے یا ان میں کمی آ جائے۔ مثلا پہلے نماز کی عادت نہیں تھی، حج کے بعد نمازی ہو گیا ہے۔ پہلے با جماعت نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس کا اہتمام کرنے لگا ہے۔ پہلے حرام اور حلال کا کوئی فرق نہیں کرتا تھا، اب حرام سے بچنے لگ گیا ہے۔ پہلے جھوٹ بولنے، کم تولنے، ملاوٹ، دھوکہ دہی اور خیانت، رشوت خوری کی عادت تھی، حج کے بعد اس کی تمام باتیں چھوڑ دی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حج کے مبرور ہونے کی، قبول ہونے کی، جنت کے حاصل کرنے کی بہترین علامات ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آ گیا اور حج کے بعد والی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، پختہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، گناہ بھی چھوٹ جائیں گے اور نیکیوں کی توفیق بھی ہوگی۔ اللہ ہم سبوں کو اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
الحمدللہ. www.darsequran.com